ہائے میرے ابا دی تکلیف، ہائے میرا پیدا بخار، ہائے میرے ابے دی تکلیف۔ سیدہ فاطمہ جدوں اینی بات کہی حضور نے فرمایا فاطمہ نہ رو، اج تکلیف مک جان گیاں۔ رجل اول ہے مدینہ پاک کا، اب جشن منائیے تمہاری مرضی ہے، جراغا کریے تمہاری مرضی ہے، خوشی کا دن کہیے تمہاری مرضی ہے۔ اگر یہ منظر نہ ہو بخاری و مسلم میں، اگر یہ منظر نہ ہو حدیث کی کتابوں میں، تو میں دنیا اور آخرت میں آپ کا مجرم۔ صحابہ کرام مسجد نبی اندر اکٹھے ہو کے بیٹھے نے، کچھ دن اے پاس اندروں ہو آئے ہو دسو حضور دی حالت کیفیت سے دی کیفیت۔ حضرت علی فرماتے ہیں بہتر نظر آ رہی ہے، طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے۔ عباس فرمان لگے اے علی تسی عمر چھوٹے ہو، اگر شان مقام عزت تہاڈی ہے، لیکن تسی عمر چھوٹے ہو، میں چاچا وا تسی بھتیجے ہو، بنو ہاشم دے بندے دنیا تو جاندے میں ویکھے ہوئے نے، مینوں تجربہ ہے کہ بنو ہاشم دے چہرے دی کیفیت کی ہوندی ہے۔ میں نے انج لگتا ہے حضور آج دنیا دے اندر نہیں رہن گے، آج لگتا ہے شام تک حضور دنیا تو تشریف لے جان گے، آج دی چہرے دی میں کیفیت نظر آندی ہے۔ امی ایسا فرمایا پاسو علی دے نکلن دی دیر سی، آپ نے مینوں بلایا، میں خدمت علی اندر حاضر عرض کیتا محبوب جی فرمائیے۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو ذرا نو تے میرے نواسے حسن حسین نو بلایا جائے۔ سیدہ کائنات فرماتے ہیں میں حضرت فاطمہ تو ذرا ول پیغام بھیجیا جلدی تشریف لے آؤ۔ حضرت حسن حسین بھی نال آئے، دعائیں چپائیاں چرپائے دے دعا پائیں نال سرحان کی طرف حضرت ابا حضرت حسن حسین بیٹھ گئے۔ یہ بار ربیع الاول ہے، مدینے کا ربیع الاول ہے، حسنین کا ربیع الاول ہے، اہل بیت کا ربیع الاول ہے۔ حسن بھی رو رہے، حسین بھی رو رہے، دعائیں نواسے حضور دے نال چرپائی نال لگے ہوئے۔ فاطمہ تو ذرا اوپر کھڑیاں تے فرمایا یا بتا ہائے ابا جی دی تکلیف وا قربا اور کھولیے بخاری سے بخاری صفحات کھولیے۔ اما فاطمہ رو کے اندر ہوا قربا یا بتا ہائے میرے ابا جی، ہائے میرے ابا دی تکلیف، ہائے میرا پیدا بخار، ہائے میرے ابے دی تکلیف۔ سیدہ فاطمہ جدوں اینی بات کہی حضور نے فرمایا فاطمہ نہ رو، اج تکلیف مک جان گیاں، آج کے تیرے غم تے تکلیفاں ختم ہو جان گیاں۔ تے میں نے اشارہ کی تے حضور نے نیڑے ہون دا میں نیڑے ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ فاطمہ جی، میرے کان اندر کوئی گل کہی۔ فرمایا فاطمہ لگدا ہے تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ رو پئیاں، پھر فرمایا فاطمہ رو نہ، تیری میری ملاقات سب تو پہلے اہل بیت جو تیری پہلی میری ملاقات جنت ہو جائے گی۔ میں اس بات ہنس پئی مسکرا پئی تے حضرت فاطمہ فرمایا میں اٹھا اٹھی فرما حسنین نو لے جاؤ، صحابہ کرام نے اندر آنا ہوئے گا۔ حضرت حسنین میرے نال فاطمہ فرما دیا نے، میں باہر نکلی اپنی ماما دے نال، سیدہ عائشہ بیٹھی نے، حفصہ بیٹھی، میمونہ جویریہ سودا امتنا ام سلمہ بے حبیبہ، ساری ازواج مطہرات امہات المومنین باہر بیٹھی ہوئیاں، ایک سین دیکھ نو کرتے میں بھی انہوں نال جا کے بہ گئی۔ امی عائشہ ور میں اندر آئی، میں حضور دی حالت کیفیت نو ویکھیا، میں آپ دے سرانے آپ دے مگر بیٹھ گئی۔ حضور دا سارا مبارک تے اپنی انہاں دی پیٹھ مبارک اپنے کمر مبارک اپنے سینے نال لا لئیے۔ واہ میری قسمت کی آخری لمحہ، سینہ بھی میرا، واری بھی میری، حجرہ بھی میرا۔ حضور نے میرے سینے نال اپنا سینہ لایا، جنہ کمر مبارک لگائی ہوئی ہے، میں بیٹھی ہاں تے حضور دے ہونٹ مبارک آہستہ آہستہ ہل رہے نے، آواز اندر کمزوری جی پیدا ہو گئی۔ یہ ربیع الاول ہے مدینہ پاک کا، اب جشن منائیے تمہاری مرضی ہے، جراغا کریے تمہاری مرضی ہے، خوشی کا دن کہیے تمہاری مرضی ہے۔ اگر یہ منظر نہ ہو بخاری و مسلم میں، اگر یہ منظر نہ ہو حدیث کی کتابوں میں، تو میں دنیا اور آخرت میں آپ کا مجرم۔ اور اگر یہی منظر ہو تو پھر اللہ کا واسطہ ہے جس دن حضور دنیا سے جائیں، اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو گریں، ہم اس دن کو اسی انداز میں گزارتے ہیں تاکہ کوئی جشن کا انداز نہ ہو، خوشی کا انداز نہ ہو۔ سنیے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام تے اہل بیت کی کیفیت۔ اما جی ایسا فرما دیا نے، میں آہستہ جا آپ دے ہوٹھاں دے مبارک دے قریب اپنے کان کیتے حضور کی فرما رہے ہیں، جو میں کان مبارک نیڑے کیتے فرما رہے سن لعن اللہ الیہود
والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ لعنت کرے یہودی عیسائیاں تو انہیں نبی دی قبراں تے سجدے کیتے. فرما اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر دی عبادت نہ ہونے دینا، میری قبر تیرے حوالے. پھر فرما لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنا لینا، میلہ کا نہ بنا لینا. پھر نبی علیہ کہ میں بتاؤ کہ جناب ربیع الاول حضور دی قبر دا ماڈل بنا کے، روضہ بنا کے، عید بنا کے، عید کہہ کے، عید بنا کے حضور دے قبر نو چوکا چرامچ بنایا جائے گا. لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر نو میلہ کا نہ بنانا. حضور کا فرمان میری قبر کو میلہ کا نہ بنانا، میری قبر کو عرس نہ بنانا، میری قبر پہ کٹھ نہ کرنا، میری قبر پہ ایسا اجتماع نہ کرنا، میری قبر کو عید کا ذریعہ نہ بنانا. پھر امی عائشہ فرماتے میں ہو رکھے کانوں بارک کیتے اگے الفاظ سنا کی فرما رہے ہیں. فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں کا خیال رکھنا. وما ملکت ایمانکم، اپنے متحد و غلاموں کا خیال رکھنا. پھر امی عائشہ حضور نے اپنی دائیں ہاتھ نو اوپر انگلی نو کھڑا کر کے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ الہ الا اللہ، اللہم بالرفیق الاعلی. میں اللہ دی رفاقت جانا چاہنا، میں اللہ کو جانا چاہنا. لا الہ الا اللہ پڑھیا ہے. پھر آپ نے فرمایا میں اللہ کو جانا چاہنا. اچانک انگلی نیچے آ گئی، ہاتھ مبارک انج اٹھے ہویا نیچے نو گر گیا ہے. یہ تو ران مبارک دے ہوتے آپ دا ہاتھ مبارک آ گرے ہے. میں سمجھ گئی لگتا ہے وفات پا گئے. انج دی خوشبو محسوس ہوئی کمرے اندر کہ انج دی خوشبو میں زندگی کدے محسوس نہیں کی تھی کہ روح پاک نکلی ہے، خوشبو نال معطر ہو کے نکلی ہے. کیوں نہ معطر ہوئے جنہیں کدے گناہ نہیں کیتا، جنہیں کدے خطا نہیں کی تھی. ایسا روح پاک جس وجود کو کدے خطا نہیں ہوئی، کدے غلطی نہیں ہوئی، ہر ویلے اللہ دا ذکر زبان تے جاری ہو سارے رہنا ہے. اتنی پیاری خوشبو میرے کمرے چ محسوس ہے جدو روح پاک نے ان پرواز کیتا ہے. میں نبی علیہ السلام دے جسد ادار نو پچھا چرپائی تے پا کے آپ اتانو اٹھی. انج میں اوپر چادر یمن دی ایک سفید چادر میں دھو تھا کے صاف کر کے رکھی ہوئی سی، اس چادر نو لے حضور دے اوپر بچھا دیتا ہے. بچھا کے باہر آئی تے تیزی نال امی عائشہ قدم نو چکے ہے. مسجد نبی وال جیڑا دروازہ نال ہی کھلنا ہے، اس دروازے نو زور نال کھڑکایا ہے. صحابہ دوڑے آئے دروازے باہر. فرما او بلون کیا ہوا؟ فرما تمہارے پیر و مرشد وفات پا گئے. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، سورج چڑھنے کے بعد کا وقت ہے، ناشتے چاہ کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے. حضور کی موت مبارک ہو گئی. صحابہ کرام فرما جدو حضور دی موت دی اندروں خبر امی عائشہ نے سنائی ہے قرآن مچ گیا ہے. مسجد نبی اندر سورج چڑھ ہویا، بے نور ہو گیا، اندھیرا چھا گیا ہے. اتنا اندھیرا چھایا سن ایک اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں سی آنا تے دوجے بندہ بھی نظر نہیں سی آنا. کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے. چاہتے ہیں جناب دیوارہ نال لگ گئے. حضرت عمر فاروق جدو کفیت ویکھی ہے کھڑے ہو گئے، تلوار نے عام چو نکال کے فرمایا یہی حالت ہے سیدنا عمر کی. واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. جیڑا کہے گا میں اودی گردن اتار دیاں گا، اجے تے اللہ دے وعدے پورے نہیں ہوئے، اجے اسلام پوری دنیا جے غالب نہیں آیا. حضور گئے ہن گے رب دی ملاقات لئی، ضرور واپس آ جان گے. خبردار انج نہ کہو کہ حضور وفات پا گئے، حضور واپس آ جان گے، حضور واپس آ جان گے. حضرت عثمان رو رہے، حضرت علی رو رہے، عباس رو رہے. مسجد نبی میں قرآن مچا ہوا، صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو برس رہے. سورج بے نور ہو گیا، روشنیاں ختم ہو گیا مدینہ پاک اندر. رب دسنا چاہتا ہے پر ربیع روشنیاں نہیں کرینیاں، چراغاں نہیں کریندا، روشنیاں نہیں کریندیاں. مدینے چ اندھیرا چھا گیا، سورج دے باوجود اندھیرا چھا گیا ہے. یہ حالت کیفیت مدینہ پاک دے. حضرت صدیق اپنے گھروں ہو کے واپس نکلے. رات ہی جوان نے دسیا ابو بکر کدے جدا نہیں سو، ادھر کدھر پھر رہے ہو؟ فرما میں گھر گیا سا واپس جا رہے ہیں. فرما تواڈے پیر و مرشد تے وفات پا گئے. صدیق نے گھوڑے نو ایڑی ماری ہے تے جناب دوڑاندے ہوئے مسجد نبی دروازے تے آئے. گھوڑے تو اترے سیدھا حجرہ پاک اندر داخل ہو گئے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرہ پاک اندر حضور دے اوپروں چادر ہٹائی رو رہے نے. ابو بکر
اٹھاؤ بخاری دے اندر فبکا ابو بکر رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں. جس دن صدیق روے چراغاں نہیں کریندا، جس دن صدیق روے ادھوں جشن نہیں کہیندا، جس دن صدیق روے تے عمر تو عثمان، صدیق کا رونا عمر عثمان کا رونا سنی حدیث پاک. حضرت صدیق ہی رو رہے ہیں تے حضور دے چہرے انور دے تے جھک گئے تے بوسہ لیا. سیدنا صدیق نے محمد مصطفیٰ کے ماتھے پاک کا بوسہ لے کے فرمایا محبوبہ تھوڑی زندگی بھی آلہ، تھوڑی موت بھی آلہ، تھوڑی زندگی بھی پکیزہ، تھوڑی موت بھی پکیزہ. تھوڑے دے دو موتاں نہیں سی آن گیاں، جڑی اللہ نے لکھی سی وہ موت آ گئی. حضرت صدیق باہر نکلے ویکھیا مسجد نبی دی حالت کیفیت. فرما لوگو سیدھا ممبر مصطفیٰ پہ چڑھ گئے، ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا اے عمر کی کہہ رہے ہو؟ فرما ابو بکر واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ دی قسم میں رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. فرما اگر اپنی تلوار نیام میں ڈالو، اے عمر تلوار نیام میں ڈال لو. سیدنا عمر فرما میں رک گیا. صدیق کھڑے ہو گئے. فرما او صحابہ کرام، او نبی پاک دے یارو چپ کرو، خاموش ہو، میری بات سنو. حضرت صدیق نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا لوگوں میں حضور نو ویکھ کر کے آیا، حضور دا چہرے دا بوسہ لے کر کے آیا. حضور پاک تے موت پاک آ گئی. حضور پاک دے تے اللہ دا فیصلہ کل نفس ذائقۃ الموت وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. محمد مصطفیٰ رسول نے اللہ نہیں، اللہ موت تو پاکے، اللہ موت تو پاکے. اللہ دے رسول محمد مصطفیٰ رسول اللہ نے پھر فرمایا آیت کریمہ پڑھی انک میت و انہم میتون. قرآن خبر موجود ہے حضور تے موت پاک آئے گی. تو سا قرآن نہیں پڑھیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. سنیے چوتھا پارا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. پیغمبر تے موت مبارک آ سکتی ہے، لہذا محمد مصطفیٰ تے موت پاک آ گئی ہے. اے عمر تلوار نے آمج پالو. سیدنا عمر فرماندے نے میں لگدا سی دو ایتاں ہونے آسمان تو نازل ہوئیں. ہر صحابی باہر نکلدا جا رہے ہیں، نالے پڑھدا جا رہے ہیں انک میت و انہم میتون. یہ 12ویں الاول مدینہ پاک کا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اندر کھڑیاں نے حجرہ پاک اندر فرما دیا نے جڑا حضور دی موت دا غم میرے تے آیا ہے، اے اگر غم راتاں تے دناں تے آوے دن راتاں جے بدل جان، پہاڑاں تے آوے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان. ابی عائشہ رضی اللہ حضرت فاطمہ تو زرا کی فرما دیا نے ہائے میرے آبتا، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی جنت الماوا اندر پہنچ گئے ہو، جنت ہی پہنچ گئے ہو. محبوب جی میں چھوڑ گئے ہو، بابا جی میں چھوڑ گئے ہو. اے میرے بابا، اے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دے ہو باپ دا اپنا انداز بیٹی دا پھر اپنا انداز. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا فرما دیا نے میں جبریل نو جا دساں، جبریل میرا پیغام سن لوے، اے بات ہلا دینے والی ہے. اما فاطمہ فرما دیا نے کوئی جا کے دسے جبریل نو ہن زمین تے نہ آویں، کوئی جا دسے جبریل نو ہن زمین تے نہ آویں. جنہاں واسطے آندا سے وہ تے اللہ کول چلے گئے نے.